بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 31 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم آج یہود کی تیسری گمراہی افتراء کا بیان پڑھیں گے۔ بیان الافتراء۔ اما الافتراء فاسبابه دخول التعمق والتشدد على احبارهم ورهبانهم والاستحسان اي استنباط بعض الاحکام بناء على ادراک المصالح فيها بدون نص من الشارع وترويج الاستنباطات الواهية، فاتباعهم الحقوها بالاصل زعما منهم ان اتفاق سلفهم على شيء من الحجج القاطعة فلم يكن عندهم مستند في انکار نبوت عیسی علیہ السلام الا اقوال سلفهم، وكذلك كان حالهم في كثير من الاحکام۔ اما الافتراء فاسبابه، بہرحال الافتراء تو اس کا سبب ان کے علماء اور مشائخ پر تشدد اور تعمق اور استحسان کا غلبہ ہے۔ استحسان سے مراد شارع کی تصریح کے بغیر کوئی حکم مستنبط کرنا، اس میں کسی مصلحت کا ادراک کرنے کی وجہ سے، بدون نص من الشارع، شارع کی طرف سے کسی تصریح کے بغیر، وترویج الاستنباطات الواہیہ، اور بے بنیاد اجتہادات کو رواج دینا یعنی نافذ کرنا۔ فاتباعهم الحقوها بالاصل، چنانچہ عام یہودیوں نے استحسان کی پیروی کو اصل کے ساتھ ملحق کر دیا، اور یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ان کے گزشتہ اکابر اجماع قطعی دلائل میں سے ہے۔ گزشتہ اکابر کا اجماع ان اتفاق سلفیہم علی شیء من الحجج القاطعہ، کہ ان کے اکابر کا اجماع جو ہے، اتفاق جو ہے وہ قطعی دلائل میں سے ہے۔ فلم یکن عندہم مستند فی انکار نبوت عیسی علیہ السلام، چنانچہ ان کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے انکار کے بارے میں الا اقوال سلفیہم، اسلاف کے اقوال کے علاوہ کوئی سند نہ تھی۔ وکذالک کان حالهم فی کثیر من الاحکام، اور یہی حال تھا بہت سارے احکام میں۔ اس عبارت سے مصنف رحمہ اللہ تعالی یہود کی تیسری گمراہی افتراء یعنی من گڑت اور خارجی باتوں کو تورات میں داخل کرنے کا ذکر کر رہے ہیں، تو ہم آج کے سبق میں اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ یہاں پر حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ افتراء کا سبب ان کے علماء اور مشائخ پر تشدد، تعمق اور استحسان کا غلبہ ہے۔ تو تعمق، تشدد اور استحسان کسے کہتے ہیں؟ تعمق کہتے ہیں اپنی دماغی کاوش کو کسی حکم شرعی کی مشابہت یا جزء علت میں اشتراک کی وجہ سے غیر منصوص موقع پر فٹ کر دینا، یعنی اس میں کوئی نص نہیں ہوتی، بغیر نص کے کوئی بھی حکم جو ہے وہ مستنبط کرنا، کسی مصلحت کی وجہ سے، اپنے دماغ میں آنے والی کوئی مصلحت کی وجہ سے جو ہے کوئی بھی حکم جو ہے وہ مستنبط کر لینا، اگرچہ کوئی نص اس بارے میں موجود نہ ہو، تو تعمق اس کو کہتے ہیں۔ تشدد کہتے ہیں، اس کا لفظی معنی تو سختی کرنا ہے، اور اصطلاحی معنی ہے ان امور شاقہ کو اختیار کرنا جن کا شریعت نے حکم نہیں دیا، یعنی شریعت نے امور شاقہ کا حکم نہیں دیا، ان کو اختیار کرنا، یہ تشدد ہے۔ یہ بھی علماء یہود پر غالب تھا، اور اس چیز کا ان پر غلبہ تھا۔ استحسان کہتے ہیں اپنی کج فہمی سے حکم شرعی کو مضر یا غیر مفید سمجھ کر اس میں ترمیم و تغییر کر دینا، یہ استحسان کہلاتا ہے۔ یعنی استحسان کے اندر جو ہے وہ انسانی عقل کو ترجیح دی جاتی ہے، اور شیطان کی پیروی کرنا اس میں مقصود ہوتا ہے۔ یہ عقلیت نوازی ہے اور نفسانی جو ہے وہ قیاسات ہیں، اور اس میں حکم شرعی نہیں ہے کہ اپنے مرضی سے اس کو جو ہے وہ حکم شرعی کو مضر یا غیر مفید سمجھ کر اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کر دینا۔ تو تعمق جو ہے یہ قیاس فاسد اور بے اصل ہونے کی وجہ سے، اور استحسان جو ہے یہ کھلی تحریف اور شہوت پرستی کی وجہ سے ممنوع اور حرام ہے، اور تشدد اس وجہ سے حرام ہے کہ اس میں نفس کی حق تلفی ہوتی ہے۔ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پر مشقت عبادات کا ارادہ، ان کو پر مواظبت کا ارادہ فرمایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس پر نکیر کرتے ہوئے فرمایا تھا لن یشاد الدین احد الا غلبہ، جب کوئی شخص دینی امور میں بے جا تشدد کی راہ اختیار کرتا ہے تو دین اس پر غالب آ جاتا ہے، اور یہ پھر دین سے مغلوب ہو کر دین کی روح سے نکل جاتا ہے، دین کی روح سے دور ہو جاتا ہے۔ اگر متشدد آدمی عبادت کے اندر جو متشدد ہوتا ہے، سختی کرتا ہے، وہ قائد اور مقتدا بن جائے تو دین کا نقشہ ہی بدل کر رہ جاتا ہے، کیونکہ لوگ اس کے اعمال کو شرعی حکم کا درجہ دیں گے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ دین جو ہے وہ بالکل ہی اس کا نقشہ بدل کر رہ جائے گا۔ آگے شاہ صاحب فرماتے ہیں سبب التساہل و ارتکاب المناہی، واما التساہل فی تنفیذ احکام التوراۃ و ارتکاب البخل والحرص فظاہر انہ من مقتضیات النفس الامارہ وهي تغلب الناس جميعا الا من شاء الله، قال تعالى ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي، ولكن هذه الرذيلة قد تلونت في اهل الكتاب بلون آخر، وهو انهم كانوا يتكلفون تصحيحها بتأويل فاسد وكانوا يبرزونها في صبغة الدين۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بہرحال تساہل جو ہے احکام تورات کی تعمیل میں سستی یعنی کہ لاپرواہی اور بخیلی جو ہے، اور ارتکاب البخل والحرص دنیا کا لالچ، ظاہر ہے کہ وہ نفس امارہ کے تقاضوں میں سے ہے، اور یہ مخفی نہیں کہ وہ لوگوں پر غالب آ جاتا ہے، وہی تغلب الناس جميعا الا ماشاء اللہ، مگر الا ماشاء اللہ۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی، بے شک نفس تو بری ہی بات کا بتانے والا ہے بجز اس کے کہ جس پر میرا پروردگار رحم فرما دے۔ ولیکن ہذہ الرذیلہ، لیکن اس کمینہ پن نے اہل کتاب میں دوسری طرح سے رنگ پکڑا تھا، وہو انہم، اور وہ یہ کہ کانوا یتکلفون تصحیحھا بتأویل فاسد، یتکلفون تصحیحھا بتأویل فاسد، کہ وہ اس کو جو ہے وہ تعویلات فاسدہ کے ذریعے صحیح ثابت کرنے پر زور صرف کرتے تھے، وکانوا یبرزون فی صبغۃ الدین، اسے جو ہے دین کی شکل میں ظاہر کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ولیکن ہذہ الرذیلہ، یہ جو فرمایا کہ یہ جو کمینہ پن ہے یہ ان کے اندر اہل کتاب میں اس نے ایک اور طرح سے رنگ پکڑا تھا، دراصل یہ ایک اشکال کا جواب ہے۔ اشکال یہ ہوتا ہے کہ جب نفس امارہ کے تقاضے سے خلاف شرع کوئی روش پیدا ہوتی ہے اور نفس امارہ ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، جس کی پیروی کر کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مبتلا عصیان ہو سکتی ہے اور ہوئی بھی ہے، تو پھر یہود کی تخصیص کیوں کی؟ یعنی یہ جو نفس امارہ یہ تو ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، جب ہر ایک کے ساتھ ہے تو خلاف شرع روش تو ہر ایک کے اندر پیدا ہو سکتی ہے، تو اس کی پیروی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہو سکتی ہے اور ہوئی بھی ہے، تو پھر یہود کو کیوں مخصوص کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ ان اخلاق رذیلہ کو وہ لوگ جو ہے وہ مذہبی روپ دے کر اختیار کرتے تھے، اس لیے اسے ضلالت اور گمراہی کہا گیا، اور یہی وجہ تخصیص ہے کہ وہ اس کو مذہبی روپ دیتے تھے، دین کا رنگ دیتے تھے، اور اگر شرعی حیثیت نہ ہو تو عاصی اور فاسق ہی کہلاتے، یعنی اگر وہ اس کو شرعی حیثیت نہ دیتے تو صرف عام گناہگار ہوتے، لیکن گمراہی ان کی شمار کی ہے، اس وجہ سے ان کو گمراہ قرار دیا ہے کہ وہ اس کو مذہبی رنگ دیتے تھے۔ اور اس امت کے جو افراد یا جماعتیں یہود کی طرز پر اپنی غلط کاریوں کو فاسد تعویلات کے ذریعے صحیح ثابت کرتی ہیں، تو وہ بھی یہود کی راہ پر گامزن ہیں، یعنی اس امت میں سے جو لوگ بھی اپنی جو ہے وہ غلط کاریوں کو جو ہے ان کی غلط تعویلات کرتی ہیں، جیسے کہ قبر پرستی ہے یا صحابہ کے اوپر تنقید ہے اور سب و شتم ہے، اس کو اتباع حدیث کا نام دیتے ہیں، تو یہ نفس امارہ کے لیے آزادی کی راہ ہموار کرنے والے ہیں، اور یہ سب فرقے ضالہ ہیں، گمراہ فرقے ہیں، جو کہ لا تتبعون سنن من کان قبلکم کے مطابق یہودیوں کی راہ پر ہی گامزن ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے غلط خیالات کو، غلط کاریوں کو فاسد تعویلات کے ذریعے دین کا نام دیتے تھے۔ اس وجہ سے اگر کوئی اس امت میں سے بھی اس طرح کی حرکت کرے گا تو وہ بھی یہود کی راہ پر گامزن ہے اور فرقے ضالہ میں اس کا شمار ہوگا، وہ بھی گمراہ فرقوں میں سے ہوگا۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے یہود کی تیسری گمراہی افتراء کی تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ نفس امارہ تو ہر کسی کے ساتھ ہے، پھر یہود کو ہی گمراہ کیوں قرار دیا اس کا
مختصر جواب آپ کمنٹ باکس میں بتائیں گے۔ اور دوسرا سوال ہے استحسان کا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے؟ ہم نے پڑھا ہے 3 چیزیں ذکر کی تھی شاہ صاحب نے، تعمق، تشدد اور استحسان۔ تو استحسان کا کیا معنی ہے، اس کا جواب بھی اختصار کے ساتھ آپ کمنٹ باکس میں بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔